بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور بیرون پاکستان مجھے سننے والوں، مجھے دیکھنے والوں، آپ سب کی خدمت میں میرا مؤدبانہ سلام پہنچے اور حسب معمول دل کی گہرائیوں سے آپ سب کے لیے زندگی، صحت، عزت، رزق اور تمام نشتے قلب و نظر کی ان گنت دعائیں آپ میرے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ آج بدھ کی صبح اور 22 جولائی، آج کا ولاگ دلچسپ آپ کے لیے رہے گا، لیکن سب سے پہلے میں ایک المیہ کہہ لیجئے جو میرے ساتھ پیش آ رہا ہے، وہ میں اپنے دیکھنے والے اور اپنے سننے والے، جنہیں میں اپنی فیملی سمجھتا ہوں، روحانی سطح ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ مجھے دنیا کے تمام منطقوں سے فون آ رہے ہیں کہ کافی دن ہو گئے ہیں کہ آپ کا ولاگ نہیں ہم دیکھ پا رہے، کیا ہو گیا ہے؟ آپ خیریت سے تو ہیں؟ درست، کسی ویڈیو کی آواز اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، اور اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ویڈیو میرا ایڈیٹر فرض کرے 6 بجے وہ سارے کام سے فارغ ہو کے وہ آن ایئر کرتا ہے تو یہ رک جاتی ہے 5-6 گھنٹے تک، کہیں نظر نہیں آتی ویڈیو۔ مزید شارٹ کروں تو مجھے کہنے دیجئے، پہلے بھی میں آپ سے بیٹوین دا لائنز تک تو لفظ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ میرے چینل کا گلا گھونٹنے کے لیے اس کی ریچ اور رینج اسے محدود کرتے کرتے بالکل ختم کر دینے پر فائر وال پوری طرح ایکٹیو ہے۔ آگے میں چل کے بتاتا ہوں کہ اور کیا ہو رہا ہے، پہلے یہ بتا دوں کہ صرف مجھے پر کیوں؟ ناظرین کرام، وہ اس لیے کہ مجھے سوائے خوف کے کسی کا خوف نہیں۔ یہ جو لوگوں کی ماں بہنوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، لوگوں کی بہنوں کو گھرے بانوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہیں، ناظرین کرام وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھگتایا ہوا ہے، ان کے بڑوں نے، اور میں نے انہیں بھگتایا ہوا ہے۔ اور میری وہاں فائل آپ اندازہ کر لیں، کچھ بھی نہیں تو 75 سے تو شروع ہوئی ہے۔ 72 سے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آیا ہوں، 75 میں درد سر ان کے نزدیک بن گیا تھا۔ 75 سے لے کر اب تک کتنے سال ہو چکے، میری فائل بھی میرا خیال ہے کوئی 2.5-3-4 کلو کی تو بن چکی ہو۔ پھر ابھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں، جیسے میں نے بتایا کہ 21 مہینے یہ میری تفتیش کر، اگر میں تفتیش کے دلچسپ پہلو آپ کو سنانے بیٹھ جاؤں تو ایک تو آپ کی پسلیوں میں ہنس ہنس کر بل بھی پڑنے کے مقامات آئیں گے، کہیں آپ کے آنسو بھی چھلک آئیں گے، کہیں آپ کا رحم بھی چھلک آئے گا۔ وہ 21 ماہ میں نے گزارے زیر تفتیش شاہی کلا میں۔ اچھا، پھر 5 ماہ میں نے گزارے بالا حصار کے تہخانے کے۔ میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، جس وجہ سے انہیں پتا ہے کہ یہ ہمارے اندر کا بھیدی ہے۔ یہ درست کہتا ہے کہ یہ وہ بہادر کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ذرا عوام کھڑے ہو جائیں تو ان کے پسینے اور تلووں سے بھی پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر نواز شریف فیملی کو میں اندر سے جانتا ہوں اور بولتا بھی پوری طرح ہوں۔ اللہ کے خوف کے سوا کوئی خوف میرے قریب نہیں آنے پاتا، نہ میں اپنے دائرے کے اندر خوف کو داخل ہونے دیتا، نہ مایوسی کو، نہ خوف، نہ وہم کو۔ کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ میں جو کچھ دیکھتا ہوں سب آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میرے چینل کو ختم کرنے کے لیے اب یہ کرتے کیا ہے وہ ذرا سن لیجیے۔ ایک تو ہے عمران خان کی خدائی خدمت گار ڈیجیٹل فورس، جو درد دل کے ساتھ عمران خان کے لیے حرکت میں ہے، اور عمران خان کو عزت کے مقام تک پہنچانے، پھر وزارت عظمیٰ تک لے جانے، اور آج جبکہ وہ جیل میں ہے اسے 95% کے دلوں کا سرور بنا دینے میں ڈیجیٹل فورس کا بہت ہاتھ ہے، جو پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں اور بیرون پاکستان میں بھی بیٹھے۔ یہ تو ہوگی نا وہ خدائی خدمتگار۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے ISPR والوں نے، یہ میں آپ کو خبر کی بنیاد پر کہوں گا۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ سیاست حکومتی سطح پر ہو یا حکومتوں کے خلاف سیاست، عمومی طور پر یہ شطرنج کا کھیل ہے، اس میں سب کچھ جائز ہے۔ اب یہ ISPR والوں نے کیا کر رکھا ہے، ایک تو صحافی پال رکھے نا، کو آپ کتے پالتے ہیں، آپ یقین جانیں اسی طرح یہ صحافی پالتے ہیں۔ اسی طرح پھر انہوں نے بالمقابل دیکھنا ہے کہ ہمارے مقابلے پہ کیا آئٹم ہے۔ آئٹم کیا ہے مقابلے پہ؟ عمران خان کی ڈیجیٹل فورس۔ اب انہوں نے بھی کہا جی ہم بھی ڈیجیٹل فورس بنائیں گے۔ کہاں بھاڑے کے ٹٹو اور کہاں درد دل کے ساتھ کام کرنے والے یہ خدائی خدمتگار عمران کے ساتھی ڈیجیٹل فورسز کی۔ انہوں نے اب کیا کیا ہے ISPR نے باقاعدہ طور پہ پہلے تو کمانڈر بنائے، جنہیں وہ کمانڈر کہتے ہیں، ان کمانڈروں کو رینجز دی گئی ہیں، اور پھر انہیں روزانہ کی بنیاد پر وہ ایک ایڈوائس جاری ہوتی ہے کہ اس چینل کو یا اس شخص کو آپ ذرا ڈبو دے پکڑ کے۔ اچھا وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے تو کم از کم کوئی، میں بڑے محتاط اندازے سے اگر کہوں تو کوئی 10,000
لیپ ٹاپ ان کی کون سے ماں کے پیسے ہیں یہ لیپ ٹاپ؟ یہ تو ایسے کر کے پیسے آپ کے اور میرا خزانہ جو ہے اس میں سے ایسے نکالتے ہیں، بھیج دو جی 5000 لیپ ٹاپ اعلیٰ نسل کے، آگے دے دیے، پھر ان کے رابطے لے لیے، ان کو رابطہ اپنا دے دیا، حوالداروں کے رابطے دے دیے نیچے جو یہ کلر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جس وقت فرض کریں میں اپنی بات کرتا ہوں، باقیوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، میرے ساتھ بالخصوص ہو رہا ہے، میری ویڈیو پہلے تو فائر وال مارتے ہیں اس میں 5 گھنٹے تک، اب بیٹھا ہوا ہے میرا اپلوڈنگ کے بعد وہ کیا کہتے ہیں ایس او ایس کر کے اسے اب وہ ہو ہی نہیں رہی، پبلک ہو ہی نہیں رہی ناظرین کرام 5 گھنٹے سے۔ ایک تو یہ کرتے ہیں، دوسرا کام یہ جو کرتے ہیں جنہیں لیپ ٹاپ لے کر دیے ہوئے، جو ان کی ڈیجیٹل فورس ہے تنہا دا، وہ فوری طور پہ میری ویڈیو جب آتی ہے تو اسے ایسے کر کے یس کرتے ہیں، یس کرنے کے بعد 15 سیکنڈ کے بعد 20 سیکنڈ کے بعد زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کے اندر اسے پرے مارتے ہیں۔ اس سے الگوریدم آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو اسے فیڈ کیا گیا ہے کہ وہ ویڈیو جس میں لوگ ابتدا میں ہی دلچسپی شو نہ کرے، اس کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ بند کر دیں۔ ایک تو 5-10 ہزار لوگ، اور پھر میں آتا ہوں ایسا کام ہی کیا ہوا ہے ہر قومی اسمبلی کے حلقے کے اندر پورے پاکستان کے اندر انہوں نے لیپ ٹاپ لوگوں کو دیے ہوئے ناظرین کرام، وہ بھی ایسے کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا، جب میری ویڈیو چلتی ہے تو آپ کو تو ابھی پتہ ہی نہیں چلتا، آپ کہتے ہیں چلو یار 2 منٹ کے بعد لگا لیتا ہوں، یہ 1 سیکنڈ کے اندر اسے آن کر دیتے، آن کرنے کے بعد ایسے کر کے اسے فارغ کر دیتے۔ الگوریدم کو پتہ چل جاتا ہے یا وہ زیوم کر لیتا ہے کہ یار یہ کوئی کچرا سا مال ہے، لوگوں نے پسند نہیں کیا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کچرا مال کچرے کی ٹوکری کے قابل ہے، وہ میری ویڈیو عام کرنے سے معترض ہو جاتا ہے، روک لیتا ہے اسے، نہیں بھیجتا آگے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ کہ وہی میری ویڈیو جو روزانہ کی بنیاد پر یہی ہو رہا ہے ناظرین کرام، وہی میری ویڈیو اس پہ یہ مختلف قسم کے رپورٹس دینا شروع کر دیتے ہیں، صرف رپورٹ کا بٹن دبا دیتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں ناپسند ہے۔ وہ جب 5-10 ہزار لوگ کہیں ناپسند ہے، وہ ان کی تنہا در فورس، تو میری ویڈیو تو اس جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ریڈار کے اندر جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو پہلے 10 منٹ کے اندر ہی مر کے وہ جاتی۔ یہ ہے ناظرین کرام وہ زیادتی جو میرے ساتھ مسلسل ہو رہی۔ اب یوٹیوب والوں سے پوچھا، اس نے کہا جی آپ کا چینل جو ہے وہ بگ کیا ہوا ہے۔ ہم نے کہا جی اگر بگ کیا ہوئے تو بتائیں، پھر ہم بند کر دیتے ہیں اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو۔ انہوں نے اب کہا ہے کہ ہم 48 آورز کے اندر آپ کو اس کا کوئی راستہ بتائیں گے۔ میرے ایڈیٹر نے وہ جو کمنٹس ہوتے ہیں کہ آپ ذرا یہ دیکھیے جناب والا، ان کی فہرست بھیجی، لائکس کی فہرست بھیجی ہے یوٹیوب کو۔ یوٹیوب نے پھر اسے چیک کیا ہے، یوٹیوب نے کہا جی آپ کا تو کانٹینٹ بہت اعلیٰ ہے، بہت پسند کیا جاتا ہے، بہت لائکنگ ہے، 98% پازیٹیو کومنٹس ہیں آپ پر، بلکہ 99% جو ہوتا کبھی نہیں۔ کانٹینٹ جو ہے وہ سیاسی ہو، اور جہاں سیاست ہو وہاں اختلاف تو ہوگا، تو 99% کومنٹس آپ کے اگر پازیٹیو ہوں تو یہ تو کمال ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو یہ ہے ناظرین کرام، آپ یہ مت سمجھیے گا، مجھے فون آ رہے ہیں، مجھے تکلیف اس چیز کی ہوتی ہے کہ سر خیر تو ہے، آپ مصروفیت اپنی دوسری کم کر لیں، آپ اپنی ویڈیو کریں۔ میں روزانہ 2 ویڈیوز کر رہا ہوں، غائب ہو جاتی ہے ناظرین کرام، کوئی 5% لوگوں کے پاس پہنچتی، یہ بھی انہوں نے ساتھ رکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں، وہ 5% کبھی سے بھیج دی، کبھی اسے بھیج دی، باقی سارا بلیک آؤٹ۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈیجیٹل میڈیا پر قابو پا لیا تو ہم پر سے خدا کا عذاب ٹل جائے گا۔ وہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے ناظرین کرام، یہ سارے پاکستانیوں کے ہونٹ بھی سیدھے تو دل سے نکلی ہوئی بد دعائیں ہی انہیں لے ڈوبیں گی، اور وہ بد دعائیں ہیں ان کے لیے میرا تجربہ ہے ناظرین کرام، جب میں کہوں تجربہ ہے، دعا اور بد دعا جو دل کی گہرائیوں سے نکلی، آپ نے کسی سے وہ حسن سلوک کہ بندے کے دل کے اندر سے دعا نکلے، اور یا کوئی بدسلوکی کی ہو، دل کے اندر سے بد دعا نکلے، نشانچی کا گولی کا نشانہ خطا جا سکتا ہے، دعا اور بد دعا کا نشانہ کبھی رائے گا نہیں ہوتا نا۔ جی ناظرین کرام، ایک تو قضیہ پاک ہوا کہ آپ کو بتا دیا کہ میرے چینل کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ میرا چینل ہی ہے، آپ کا چینل، آپ اپنی کوشش کرتے رہیے، زیادہ سے زیادہ اسے سبسکرائب کیجئے، زیادہ سے زیادہ اپنے کومنٹ سے نوازیے اور اسے شیئر کیجئے اور لائکس بھیجیے۔ اب یہ اپنا کام کرتے رہے، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں ایک اہم ترین موضوع کی طرف ناظرین۔ اب یقین جانے کہ میرے دل کے اندر کوئی کرودھ نہیں، نہ کوئی وجہ ہے کوئی انات کی DGISPR احمد شریف لیفٹیننٹ جنرل کے بارے میں، لیکن
غیر مقبول آدمی جب ریفلیکٹ کرتا ہے میرے باطن پر تو وہ اپنے تمام جزیات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ عقل اور حکمت عطا کی ہوئی ہے کہ اس کی اصلیت مجھ پر واضح ہو جاتی ہے. اسے جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا مجھے غیر معقول شخص لگا تھا, اور پھر جب اس نے اپنا دہن کھولنا شروع کیا تو تصدیق ہوگی کہ یہ غیر معقول پیدائشی طور پہ شخص ہے. آج ہوا کیا ہے, مولوی فضل الرحمان نے جو بیان داغا, چونکہ وہ خاموش چلا رہا تھا, میں نے بتایا کہ ایسے لگتا ہے دنیا میں موجود ہی نہیں, مر چکا ہے, اللہ اسے زندگی دے, یعنی سیاسی طور پر فوت شدگان میں شمار ہو چکا ہے, لیکن آنن فانن اس سے نکل کر وہ باہر آیا. باہر نکلنے کی میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں, ناظرین اکرام اسے انڈر لائن کر لیجیے. اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ عاصم منیر کمزور ہو چکا, اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ عاصم منیر کے ساتھ فوج ایک پیج پر نہیں ہے, تو ناظرین اکرام عمر کے اس حصے میں اور اتنے طویل اور جہاں گسل اور عمیق تجربے کے بعد کوئی ایسی بات میرے دہن سے نکلے, میری زبان پر آئے جس کا کوئی وجود نہ ہو, میں اپنے آپ سے یہ توقع نہیں کرتا ناظرین اکرام, اور اس اللہ کو گواہ کر کے جو سمیع و بصیر ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, نحن اقرب الیہ حبل الورید, جس کا قول ہے کہ میں انسان تیری رگے دل سے بھی زیادہ قریب ہوں. آگے آیت کا حصہ ہے کہ تو بھی سوچ رہا ہوتا ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے تو سوچ کیا رہا ہے. اسی رب کریم کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں اپنی معلومات اور خبر کی بنیاد پر آپ کو کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ اندر سے کمزور ہو چکا ہے. یہ سارے جنرل جو اس کے ساتھ ہیں وہ سارے دل سے ساتھ نہیں, آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں. اگر وہ ساتھ نہیں تو اسے پکڑتے کیوں نہیں؟ بس اللہ جب ان کا دل موڑ دے گا, کیونکہ یہ خود اس مقام پر پہنچ گیا ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ات چک لی, یعنی, اور پنجابی میں چاہیے کہ ات خدا کا ویر. میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں کہ آسمانی قوتیں اس کے خلاف حرکت میں آ چکی ہیں, یہ کمزور ہو چکا ہے. اچھا, اب مولوی فضل الرحمان نے جو بیان دیا اس کے خلاف وہ اس لیے دیا کہ اسے پتا ہے کہ یہ اس کا بوریا بستر گول ہونے والا ہے. ناظرین اکرام, کسی وقت بھی آپ یہ خبر سن سکتے ہیں, یاد رکھیے گا, پھر مجھے یاد کیجیے گا کہ صبح اٹھیں گے آپ کو خبر آئے گی. دو خبریں ہو سکتی ہیں, ایک تو یہ کہ عاصم منیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے, دوسری یا خبر یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے مستعفی ہو کر وہ ملک سے باہر چلا گیا, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یہ ممکن نہیں کہ یہ رہے اور عمران خان باہر آئے. اگر عمران خان باہر نہیں آتا تو ملک کی سیاست, معیشت, معاشرت, ہر چیز بند گلی میں بند ہے. اور پاکستان جس میں سیاسی معاشرت کا طالب علم, ناظرین اکرام, میں بیان اس لیے نہیں کرتا ہوں فیکٹس اینڈ فگرز, اسٹیٹسٹکس, کہ یہ بن جائے گا ایک جیسے کوئی میں کسی کلاس کے اندر بیٹھ کے کوئی پڑھا رہا ہو, حساب پڑھا رہا ہو. ناظرین اکرام, پاکستان کو معاشی طور پر برباد کر کے رکھ دیا ہے. یہ جو پچھلا سال گزرا ہے, پچھلے جون سے لے کر اس جون تک, آپ کو علم ہے کہ کتنا قرضہ لیا ہے آئی ایم ایف سے, ایشین بینک سے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, UK سے, اور بقیہ سعودی عربیہ اور ایران سے 21 بلین $US مزید لیے ہیں. کون دے گا یہ؟ اور یہاں تو تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی, اس کے لیے قرضے لینے پڑ رہے ہیں. ناظرین اکرام, ڈوب چکا ہے ان کے ہاتھوں آپ کا ملک. اب ملک نہیں چل رہا, لہذا تبدیلی اس حکومت کا تو معاملے کوئی ہے. ناظرین اکرام, تو سامنے دکھانے والی وہ پتلیاں ہیں. جب ہم بچے تھے نا تو آیا کرتے تھے گلیوں میں, پتلی تماشا دیکھ لو, لے آتے تھے, پردے کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا ایک بندہ, وہ 10 انگلیاں ہلاتا رہتا تھا, چھوٹی چھوٹی پتلیاں. نا, یہ پتلیاں ہیں, یہ جنہیں میں 47 نمبر گدھے کہتا ہوں, ان کے تو اوقات ہی کچھ نہیں. ناظرین اکرام, انہیں صرف گالیاں کھانے کے لیے اور سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہونے کے لیے سامنے رکھا. اصل بات عاصم منیر کی, اور عاصم منیر کمزور پڑ رہا ہے. یہ کمزوری میں آپ پر واضح کرتا چلا رہا ہوں. اس کمزوری سے مولوی فضل الرحمان بھی واقف ہے. اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں کہ جب میری سزائے موت نہیں, ابھی سزائے موت نہیں ہوئی, ابھی میں جیل میں تھا, سینٹرل جیل ہری پور میں, تو MRD وجود میں آ گئی. تمام جماعتیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو فارغ کروایا تھا, جب جنرل ضیاء الحق نے ان سب کو ٹھینگا دکھا دیا تو وہ سب اکٹھی ہو گئی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئی اور MRD بن گئی. اب MRD جب بنی تو یہ بھی MRD میں شامل تھا, یہ فضل الرحمان. اچھا, یہ بھی 15 دن کے لیے ہمارے پاس وہاں آ گیا اور میرے ساتھ والے سیل میں یہ موجود. اب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, بات چپ کر دی. سارے جسم پر اس کے بال ہیں جیسے ریچھ پر بال ہوتے ہیں. نہ کھانے کی تمیز, نہ اٹھنے کی تمیز, نہ بیٹھنے کی تمیز, نہ نہانے کی تمیز, اور نہ رفع حاجت کے لیے واش روم جانے کی اس سے تمیز. ہم کہتے تھے کس جگہ سے جانور آ گیا. اور منافق, ایک بال بھی اس کی داڑھی میں سفید نہیں تھا, بیٹھا کرتا تھا ہمارے پاس آ کر, گفتگو ہوا کر. پہلا جو تاثر اس کے بارے میں میرا ابھرا تھا وہ تھا کہ انتہائی منافق آدمی ہے, یہ کھلنے والا بندہ ہے ہی نہیں, یہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, دل میں سے کچھ ہوتا ہے. اب یہ جو اس نے کہا ہے, ساری دنیا تعبیر پیش کر رہی ہے, توجیہ کر رہی ہے, تشریح کر رہی ہے. کیوں کہا, میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کہا. وہ ناظرین کرام, اس لیے کہا کہ اسے پتا ہے کہ اندر کیا کھاتا چل رہا ہے. اسے علم ہے کہ اس کی سیاست جو کچھ یہ کر چکا ہے PTI کے ساتھ. کون تھا
یہ پی ڈی ایم جو بنی تھی اس کا سربراہ کون تھا؟ یہی اسی کے شانوں پہ چڑھے ہوئے تھے وہ نواز شریف، شہباز شریف اور بیماری قومی آصف زرداری، وہی تھے نا۔ ہوا کیا؟ اسے حصہ نہیں دیا گیا ناظرین کرام، اسے فارغ کر دیا گیا، خاموش رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اب کرنا کیا چاہیے؟ اسے پتا تھا کہ تبدیلی آنے والی۔ عاصم منیر کمزور ہو چکا ہے، اس نے عاصم منیر پہ فائر کرنے شروع کر دی۔ آج پھر ایک فائر کیا۔ اب اصل بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تو پہلے میں ویڈیو کر چکا ہوں۔ احمد شریف لیفٹیننٹ جنرل ISPR، جسے میں بیمار بندر کہتا ہوں، اچھا وہ سکرین پر نمودار ہوا، وہی غصے سے بھرا ہوا جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی اس کی کوئی مجنو ہتھلا کے ٹر گیا، ملک کا بیڑا گرک یہ کر رہے ہیں، اور جلال میں آیا ہوا کیوں کہ دیکھیے ہمارے شہداء کو، وہ کہا کہ یہ تنہا خوار ہے۔ اب دیکھیے، میں فیلڈ مارشل نہیں کہتا، فیلڈ مارشل کس چیز کا، اور اس کے شوز پر تو ایک خاک کا ایک ذرہ بھی نہیں پڑا۔ یہ بیٹھے بیٹھے فیلڈ مارشل کیسے بن گیا؟ اسے مت فیلڈ مارشل لکھا کرو، مت کہا کرو، اسے توہین ہے آپ کی زبان کی، آپ کی سوچ کی۔ کس بات کا یہ فیلڈ مارشل؟ کوئی جنگ لڑی ہے اسے؟ تو ایئر فورس نے تیارے گرا لیے 4۔ انڈیا کو خوف تھا، فیصلہ کر لیے تھے انہوں نے کہ اگر انڈیا نے جواب دیا، جب انہوں نے رات کو 4 بجے میزائل مارے وہاں ڈرونز کے جواب میں، میزائل مارنے کے بعد یہ میٹنگ تھی، آپ کو خبر دی تھی میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ، اس میٹنگ میں طے پا گیا کہ اگر ہمارے میزائلوں کا جواب انڈیا نے دیا تو اس کا جواب پھر ہم ایٹمی میزائلوں سے دیں گے، اور 17 شہر جو ہے وہ نشانے پر ہے انڈیا کے، اللہ کرے کبھی بھی نہ ایٹمی جنگ ہو۔ اور یہ خبر انہوں نے خود لیک کر دی، امریکن سفارت خانے تک خبر صبح ہی پہنچ گئی۔ انہوں نے ٹرمپ کو جگایا، ٹرمپ نے مودی کو جگایا، انہوں نے کہا تیرے ایٹم بم مار دینے نہیں تیرے ہوتے۔ اس لیے وہ چونکہ ایک ترقی کرتا ہوا ملک ہے جسے انڈیا بھارت کہتے ہیں، سچ یہ، اور یہ ایک ایسا ملک ہے جو قرضوں میں ڈوبا ہو، یہ تو اپنے بوجھ تلے مر جائے گا اگر یہ حکمران رہے تو 100 سال پیچھے جانے کی بجائے صبر کر لیا اس نے، مودی نے اور بھارتیوں نے۔ سو جنگ ٹل گئی۔ اس نے کون سی جنگ لڑی ہے جو اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کہتا ہے؟ اینی ہاؤ، آئیے احمد شریف کی طرف، یہ میری گفتگو کے دوران یہ چیزیں جاری رہا کریں، نہ لکھ کر کرتا ہوں نہ سوچ کر کرتا ہوں۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر حامہ نوائے سروش ہے۔ جو خیالات برستے ہیں مجھ پہ وہ میں زبان پہ لے آتا ہوں، وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں، وہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، احمد شریف نے کہا ہے قرآن کریم کی میں اپنے آپ کو حافظ نہیں کہتا، کوئی مستند تفسیر ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موقع نہ دیا ہو کہ میں اسے پڑھوں، اسے سمجھوں۔ میں نے پورے 8 سال قلم کاغذ پکڑ کے ایک ایک آیہ قرآنی پر غور و فکر، تدبر، تفقہ کیا۔ اب تو جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ پنجابی میں گفتگو کرتا ہے، یہ عربی مجھے نہیں آتی جو عربی بولتے ہیں، یہ جو بول چال کی آج کی عربی ہے یہ مجھے نہیں آتی۔ قرآنک عربی میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح کہ پنجابی یا اردو میں بات کرتا ہے، اور ہر آیت کا شان نزول بھی جو ہے قدرت نے مجھے حفظ کرا دیا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، جس آیت کا حوالہ دیا ہے آج پھر ایک دفعہ اس نے دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے وہ حافظ جو حفظ قرآن کر لے قابل احترام ہے وہ، لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ اگر دیہاتوں میں کسی کے گھر کوئی اندھا بچہ پیدا ہو جائے، حافظ وہ اسے بھی بنا دیتے ہیں، قابل احترام ہے وہ، اس کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہے، اس کی عزت ہم پر فرض ہے، چلتا پھرتا وہ ایک عزت دار حافظ ہے اگر اس کے اعمال درست، اعمال قرآن کے برعکس نہ ہو۔ اچھا، اب ایک آیت سامنے پولیس والوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، احمد شریف کہہ رہا ہے دیکھیے 2023 فروری میں فیلڈ مارشل تیرا ہوگا، فیلڈ مارشل میرا نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل نے کیا کہا تھا انہوں نے، اب فیلڈ مارشل آ گیا کھڑا ہے وہاں، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو مارا ہے درست مارا ہے، آپ نے کمال کر دیا ہے، انہیں کہیں کا نہ چھوڑیں چونکہ آپ اللہ کے لیے لڑ رہے ہو۔ آئیے ناظرین کرام، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے لیے کون لڑ رہا ہے اور شر کے لیے کون لڑ رہا ہے۔ پہلے وہ آیہ کریمہ کا میں ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے جو بتایا، جو 36 دفعہ سنا چکا ہے یہ آپ کا جنرل عاصم منیر۔ پھر سکرین پر میں نے کہہ دیا ہے اپنے ایڈیٹر کو کہ جب میں یہ گفتگو کر رہا ہوں تو درمیان میں وہ چلا دے، وہ ٹکڑا چلا دے۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو، اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تم لوگ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو، اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ یہ مولوی صاحب کھڑے ہیں، ان کو پتا ہوگا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ۔ آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتا ہے اور زمین پر فساد کرتا ہے، ساتھ ہی اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ذَلِكَ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہی ہے، اور آخرت میں یہ دنیا میں سزا ہے، اس کی آخرت میں اور ملے گی۔
ٹھیک ہے؟ یہ ہے آپ کا قانون، یہ ہے اللہ کا قانون، اور آپ چونکہ اللہ کے قانون پہ چل رہے ہو، آپ اللہ کے سپاہی ہو، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی، یاد رکھنا میری بات، ٹھیک ہے؟ قربانیاں ہوتی ہیں اللہ کے راستے پہ، کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا. تو یہ اس ایمان کے جذبے کے ساتھ جو ہے میدان میں اترا کرو، ٹھیک ہے؟ پاک فوج پوری ہر وقت جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں فخر ہے اپنی پولیس کے اوپر اور اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے اوپر. کہ بھی پولیس زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد. آیا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ چھیڑتے ہیں انہیں پھانسی دے دو، یا الٹی اطراف سے ان کے ہاتھ اور بازو کاٹ دو، یعنی کھبا لت لا دیو سجی بان، یا سجی بان لا دیو تو کھبی لت لا دیو، یا پھر انہیں ملک سے باہر نکال دو. یہ سزا ہے دنیا کی، اور آخرت میں اس سے بھی بڑی سزا ہے ان کے لیے. اچھا، یہ آیا پتہ ہے کب نازل ہوئی؟ ہر آئے کا شان نزول. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیوز نے، جو مدینہ میں خاصی تعداد میں موجود، لیکن مدینہ شہر سے باہر نکال دیے گئے ہوئے تھے، وہ طاق میں رہتے تھے کہ کب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کمزور پڑے اور ہم ان سے اپنا بدلہ لیں. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سریہ پہ گئے. سریہ وہ ہوتی ہے کہ جو جنگ نہ ہو، جنگ کے لیے جائے اور پھر واپس آنا، بغیر جنگ کے واپس آنا پڑا. انہیں تو پتا تھا وہاں جنگ ہوگی بڑی گمسان کی، انہوں نے سازشیں شروع کر. پھر یہ آیت نازل ہوئی. ناظرین کرام، میں پورے تیقن اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اب بندہ اس سے پوچھے کہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کس نے چھیڑی؟ کیا یہ پی ٹی آئی، یہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ انہوں نے چھیڑی ہوئی؟ کیا وہ مرد مومن، کیا وہ وقت کا ولی، کیا 5 وقت کا نمازی، وہ تہجد گزار، وہ چاشت اور اشراق پڑھنے والا، اور 24 گھنٹے جب تک اس کی آنکھ کھلی ہے ورد الہی کرنے والا وہ شخص، اس نے آپ کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے؟ بالکل چھیڑ رکھی ہے. میں اس کی جنگ میں شامل ہوں، میرا قبیلہ شامل ہے. باطل کے خلاف جنگ ہے، حق پر وہ ہے. کیا الیکشن چوری کر لینا یہ جرم نہیں؟ کیا لوگوں کی ماؤں بہنوں کو دروازے توڑ کر باہر گھسیٹنا، گریبانوں سے پکڑ کر یہ جرم نہیں؟ اسے روکنا نہیں چاہیے؟ ایسے رویوں کے خلاف لڑنا نہیں چاہیے؟ لڑنا چاہیے. آگے آ جائے. چلیے وسیع تر تناظر میں بات کر لیتے ہیں. ناظرین کرام، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر خلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. یہ بلوچ کیا ہے؟ اس وقت اگر مجھے پوچھے شہید کون ہے، میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے مکمل ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو بلوچ بھی اس وقت مارا جا رہا ہے وہ شہید ہے، کیونکہ وہ رائے حق پر ہے. اپنے حق کے لیے لڑنا اور لڑتے لڑتے مر جانا حدیث نبوی ہے کہ وہ شہادت کا درجہ ہے، تاکہ کس کا کوئی حق چھینے تو کوئی خاموش نہ رہے، زمین میں فساد نہ پھیلے، بدکماشوں کی وحشت اور دہشت نہ پھیلے. اس لیے جب بھی کسی کے حق پر کوئی ڈاکہ ڈالے، اسلام نے اس میں فرض کیا ہے کہ اسے ریزسٹ کرے. وہ ریزسٹ کر رہے ہیں. آپ ان کی زمین پر قبضہ کر لیا، آپ ان کے دفائن لے گئے، آپ ان کے منرلز لے گئے، آپ ان کی مائنز لے گئے، آپ ان کے زمرد لے گئے، آپ ان کا تیل لے گئے، آپ ان کی گیس لے گئے، اور دی کیا انہیں؟ جہالت، غربت، افلاس. تو اب نئی نسل ہے بابا، وہ نہیں پہاڑوں پہ چلے گئے ہوئے ہیں. کون گئے ہیں پہاڑوں پہ؟ سارے پڑھے لکھے لوگ، سارے نوجوان. ہاں، آپ کہتے ہیں کہ انڈیا انہیں مدد دیتا ہے، بالکل دیتا ہے. میں کہتا ہوں دیتا ہے. نہیں دینی چاہیے، نہیں لینی چاہیے، لیکن دیتا ہے. دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے آپ کا. افغانستان مدد کرتا ہے، بالکل کرتا ہے. چونکہ آپ افغانستان پر کیوں حملے کرتے ہو؟ اس کے کہنے پہ، ٹرمپ کے کہنے پہ. کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہمارے تاریخی، ثقافتی، تمدنی، اخلاقی، دینی رشتے ہزاروں اور صدیوں تک پھیلے ہوئے. آپ جب آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ اڑان بھر کے جا کے ان کے علاقوں کے اندر بمباری شروع کرتے تھے صرف خوش کرنے کے لیے ٹرمپ کو کہ جناب ہم آپ کو لے کر دیں گے بگرام، تو بدکماش تو آپ ہوئے. پھر ہاتھ پاؤں تو آپ کے کاٹنے چاہیے، پھر سولی تو آپ کو چڑھانا چاہیے، پھر ملک بدر تو آپ کو کرنا چاہیے. ناظرین کرام، پاکستان پر بہت برا وقت. پاکستان ملک نہیں، یہ گھر ہے ہمارا. آپ یقین جانیں اس گھر سے دور رہ کر جو میں درد محسوس کر سکتا ہوں وہ صرف میں محسوس کر سکتا ہوں، انہیں لفظوں میں ڈھال کر پیش نہیں کر سکتا. نکلا صرف اس لیے ہو کہ میں یہ جو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، نہیں تو بیکار کر دیں گے مجھے جیل میں بھیج. اللہ نے نکالا، مجھے نکلنے کا 0 چانس بھی نہیں تھا. شاید اللہ مجھ سے یہی کام لینا چاہتا. نکلی اپنے ملک کے لیے. اٹھیے، علیمہ خان میدان میں آ گئی، آپ کی بہن ہے.
جو نوجوان ہیں ان کی ماں کے برابر. دیکھیے وہ نکل آئی ہے عمران خان, KPK میں کچھ دن وہ گزارے. میرا رابطہ ہے ان سے, مکمل رابطہ. میں بتا رہا ہوں کیا کرنا چاہیے اور میرا حصہ ہے اس میں. جو میں نے کہا چھوڑو بی بی انہیں پیڑی بوتھیاں والے نو, سلمان اکرم راجہ, یہ برسٹر گوہر اور اللہ بے جیم دار, چھوڑے انہیں. جب تک آپ خود نہیں نکلو گی تیرے بھائی کو کھا جائیں گے, تیرے بھائی کو مار دیں گے, یہ مروا دیں گے. نکلو باہر. اور یہ بھی کہا کہ آپ باہر نکلو گی آپ دیکھ لینا, آپ کو پہلے دن پتا چل جائے گا کہ لوگ منتظر ہیں, لوگ ان کی شکلوں کے پیچھے نہیں آئیں گے. تو ناظرین کرام, اب وہ بی بی میدان میں آ گئی ہے, نکلی ہے اپنے لیے, اپنے پاکستان کے لیے, اپنے خان کے لیے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. نہیں تو یہ آسم منیر پاکستان کو نہیں چھوڑ. ناظرین کرام, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ قلم پھر میں نے پکڑا ہے, آپ قلم نکال لیں, آج کی تاریخ نوٹ کر لیں. اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اللہ وجہ العلم کہہ رہا ہوں کہ یہ صہیونی کفتوں کے آگے یہ بک چکا ہے. یہ ابراہیم اکارڈ کیا تھا جس پہ یہ کرنے وہ جا رہے تھے, سائن وہی تھا نا, اسرائیل کو تسلیم کرنا. ناظرین کرام, ان سے جان چھڑائیے پاکستان. اور مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.